السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھیں گے تاکہ ہم دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو روزہ ایسی چند مخصوص چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ اگر کوئی شخص نادانی یا لا علمی میں ان میں سے کوئی کام کر بیٹھے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ سب سے جو پہلی بات کہ جان بوجھ کر کھانے یا پینے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 کا خلاصہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا وقت اور اس کی پابندیاں واضح کی ہیں۔ سحری کے بعد کھانے پینے سے رکنا ضروری ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کھائے یا پیے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری بات کہ جان بوجھ کر قے کرنا یعنی الٹی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بلا وجہ قے کی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جس نے بے اختیار قے کی اس پر کچھ لازم نہیں۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر انگلی حلق میں ڈال کر الٹی کی یا کسی اور طریقے سے الٹی کروائی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر الٹی خود بخود آ جائے تو روزہ باقی رہے گا۔ اور تیسری بات کہ حیض یا نفاس آنا، تو جب عورت کو حیض آ جائے تو وہ نہ نماز پڑھے اور نہ ہی روزہ رکھے۔ عورت کو حیض یا نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر روزے کے دوران حیض شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں قضا واجب ہوگی۔ اور چوتھی بات کہ جان بوجھ کر ہم بستری کرنا، اگر کوئی روزے میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ روزے میں بیوی سے جسمانی تعلق کرنا سخت منع ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس پر 60 مسلسل روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہوگا۔ اور پانچویں بات کہ جان بوجھ کر انزال، مشت زنی یا دیگر ضرورتوں سے خواہشات کو پورا کرنا، تو روزہ دار اپنی وہ شہوت کو اللہ کے لیے روکتا ہے۔ اگر کسی نے روزے میں مشت زنی کی یا کوئی اور ایسا عمل کیا جس سے جان بوجھ کر انزال ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگلی بات کہ ایسا انجیکشن یا ڈرپ جو جسم کو غذائیت دے، اگر کوئی ایسا انجیکشن لگوائیں جو جسم کو توانائی فراہم کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور وہ اگلی بات کہ ناک یا کان میں دوا ڈالنا جو پیٹ میں پہنچ جائے، اگر دوا ناک یا کان کے ذریعے حلق تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آٹھویں وجہ روزہ ٹوٹنے کی کہ اگر خون نکل جائے، اگر خون زیادہ مقدار میں بہے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم خون نکلے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور وہ سگریٹ، شیشہ یا دیگر نشہ آور اشیاء استعمال کرنا، سگریٹ یا دیگر نشہ آور چیزیں پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی کھانے پینے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور 10ویں بات کہ اسلام سے پھر جانا، تو نعوذ باللہ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے یا اسلام سے پھر جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہ تھی وہ اہم باتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔